अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये उन दिनों का वाक़या है जब हमारे घर पर काले जादू का साया था। काला जादू, ये लफ्ज़ कहने और सुनने में तो बहुत आसान है, मगर इस लफ्ज़ की वुसअत और हकीकत पर जब संजीदगी से गौर किया जाए तो जहन पर दहशत और खौफ मुसल्लत हो जाता है। और इस काम के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी गोश गुजार करूं, मेरा तारुफ लाजमी है। मेरा नाम वकास अहमद है और ये वाक़या आज से 2 साल पहले का है। और जिस मकान में ये वाक़या पेश आया वो मकान अब हम छोड़ चुके हैं, और मकान छोड़ने से पहले हमने वहाँ से उसका असर भी ज़ाइल कर दिया था। इस कदर ख़तरनाक जादू का असर किस तरह ज़ाइल हुआ, जो कि मेरे ख्याल में उस वक्त मुझे किसी के बस की बात नज़र नहीं आ रही थी। एक बात जो बहुत मशहूर है कि इंसान जहाँ भी रहता है, जब वहाँ से चला जाता है तो उसके जाने के बाद भी इंसान के असरात, ख्वाह वो अच्छे हों या बुरे हों, उस जगह पर नक्श हो जाते हैं जहाँ वो पहले रहता था। और ये मशहूर बात इस कहानी में बिल्कुल सच, बल्कि 100% सच मिलेगी। आज से तकरीबन 2 साल पहले की ये उस वक्त की बात है जब मेरे फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात होने वाले थे। मैं इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ था कि अचानक इत्तला आई कि गाँव में हमारे एक अंकल हैं जो कि हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार थे। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। उनकी अचानक मौत से घर वालों के साथ मुझे भी गहरा दिली सदमा पहुंचा था, क्योंकि जब एक हंसता खेलता इंसान जो कुछ देर पहले हम में मौजूद हो और अचानक इस तरह चल बसे तो और कुछ नहीं तो जहन को एक झटका ज़रूर लगता है। मगर मैं इम्तिहानों की मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकता था। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था जाने को, मगर वालिद साहब के हुक्म के आगे किसी की नहीं चल सकती थी। वालिद साहब ने हुक्म जारी कर दिया कि वकास यहीं पर रहेगा, जबकि बाकी तमाम फैमिली मेंबरान गांव जाएंगे। लिहाजा उनके हुक्म के आगे मुझे भी मजबूरन सर तस्लीम खम करना पड़ा और घर वाले मुझे 3 कमरों वाले मकान में अकेला छोड़कर चले गए। उन दिनों हमारे घर पर वैसे ही परेशानी ने डेरे डाल रखे थे और हमारा सितारा गर्दिश में आया हुआ था। उन दिनों घर में छोटे मोटे वाक़यात अचानक ही होना शुरू हो गए थे। कभी रात को मुझे हवा में धुआं उड़ता हुआ नजर आता और अचानक गायब हो जाता। कभी घर में से कोई चीज़ गायब हो जाती। हम पूरा घर छान मारते और वो चीज़ हमें बाद में उसी जगह पड़ी हुई मिलती जहां पहले रखी हुई थी। कभी रात को मुझे कोई मेरा नाम लेकर बुलाता और काफ़ी देर तक बुलाता ही रहता, और जब मैं बेदार होता तो इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होता था। परसों रात भी मेरे साथ फिर इसी तरह का पुरस्रार वाक़या पेश आया था। हुआ कुछ यूं कि मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि बैठक के दरवाजे में मेरा भाई पानी का जग लेकर पानी पी रहा है। खैर, मैंने कूलर से पानी पिया और वापस अपने बिस्तर की तरफ पलटा, जो कि बरामदे में अमूमन बिछा होता था। अभी मैं पलटा ही था कि मेरी नज़र अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ उठ गई, और ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि मेरा भाई तो मज़े से पड़ा खराटे ले रहा है और बैठक के दरवाजे में अभी भी वो मेरे भाई का हमशक्ल दूसरी तरफ पुश्त किए पानी पी रहा है। फिर अचानक वो वहाँ से गायब हो गया और तमाम मंजर देखकर मेरे जिस्म से पसीना खारिज होना शुरू हो गया। और वो मेरी ज़िंदगी की वाहिद रात थी जब मैं पूरी रात डर के मारे सो नहीं सका था और सुबह तक मेरी आंखें सूजकर सुर्ख हो चुकी थी। ये तमाम वाक़यात बयान करने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि उस वक्त ये जादू हमारे घर पर मुसल्लत था। घर वाले मुझे अकेला छोड़कर गाँव जा चुके थे। अभी सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। तो खैर, मैं घर में अकेला था और शाम तक मैंने इधर उधर घूमकर और पढ़ाई करके अपना वक्त गुजार ही लिया। खाना खाने का तो मसला ही नहीं था। एक दोस्त के घर मैंने ज़बरदस्ती घुसकर खाना खा लिया था। मेरी एक आदत यह भी है कि अगर घर में कोई ना हो तो किसी एक एतबार वाले दोस्त को अपने साथ ज़रूर ठहराता हूँ। इस तरह बंदा बोर होने से बच जाता है और सुबह दोनों में से कोई एक जल्दी जागकर दूसरे को जगा देता है। मगर उस दिन बदकिस्मती से मेरे किसी भी दोस्त को घर से इजाज़त नहीं मिल सकी और मैं अकेला ही रह गया। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे जब मैं बाहर से घर वापस आया। मैं कुछ देर तो टीवी देखता रहा और फिर सोने की तैयारी करने लगा। अंदरूनी कमरे की लाइट मैंने बुझा दी, जबकि सिर्फ बरामदे की लाइट को जलने दिया। मैं किचन से पानी पीकर वापस आ रहा था कि अचानक मुझे अपने सामने मौजूद चादर में कुछ हलचल सी महसूस हुई। ये चादर तार के ऊपर लटकी हुई थी। यूं महसूस होता था जैसे उसके अंदर कोई चूहा घुस गया हो, और फिर एक लम्हे बाद ही चादर को देखा तो वो बिल्कुल साकित हो गई थी। खैर, मैं अपने कमरे में आया और आकर लेट गया। सोने की मैं वैसे कोशिश करता रहा, मगर नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी।
اور میں بستر پر پڑا کروٹیں ہی بدلتا رہا اور آخرکار کافی دیر بعد میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں جاگا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کمرے میں پلنگ کے اوپر لیٹا تھا، مگر اس وقت میں برآمدے میں موجود چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ناکام رہا۔ مجھے اپنے سینے پر بہت وزن محسوس ہو رہا تھا، جیسے آٹے کا پورا تھیلا میرے اوپر کسی نے لاد کر رکھ دیا ہو۔ میں نے بولنے کی کوشش کی تو تب بھی ناکام ہی رہا۔ میری زبان بالکل تالو سے چپک چکی تھی۔ میں تو بہت گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک وہی چادر جو میں نے رات میں ہلتے ہوئے دیکھی تھی، اس میں کچھ ہلچل سی پیدا ہوئی اور اچانک ہی معدوم ہو گئی۔ برآمدے کا بلب خود بخود بجھ گیا اور پھر اچانک جل گیا، اور پھر تو ایک سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ کبھی لائٹ آن آف ہوتی تو کبھی دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنا شروع ہو جاتے، اور کبھی اچانک کوئی چیز نیچے آن گرتی اور پھر خود بخود اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس چلی جاتی، جبکہ میں پڑا تھر تھر کانپتا رہا۔ وزن میری چھاتی پر اب بھی بدستور موجود تھا اور میری زبان بھی بند تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے زور لگا کر اور کوشش کر کے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی۔ پھر آیت الکرسی کا پہلا لفظ اللہ کسی طرح میری زبان سے ادا ہو ہی گیا، اور اچانک ہی میرے سینے پر سے سارا بوجھ دور ہو گیا۔ میں نے بھی آیت الکرسی کو ادھورا چھوڑ دیا اور سیدھا بیٹھ کر اپنے حواس درست کرنے لگ گیا کہ اچانک پھر چادر میں وہی ہلچل شروع ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میرا آیت الکرسی کا ورد پھر ادھورا رہ گیا تھا۔ وجہ چھت پر دھم دھم ہونے والا شور تھا۔ چھت پر یوں لگتا تھا جیسے توڑ پھوڑ ہو رہی ہو اور کوئی زور زور سے چھلانگے لگا رہا ہو۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت ابھی نیچے آن گرے گی۔ میں بستر پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ برآمدے میں ابھی تک بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے بستر پر سے اٹھنے کے بعد یہ شور بھی ختم ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں گھر والوں کو نازیبا الفاظ سے نوازنے لگ گیا کہ بھلا مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میرے ایک دو پیپر رہ بھی جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ کون سا یہ کوئی سالانہ امتحان تھے؟ اب اکیلے میں اور ان حالات میں جتنا خوفزدہ تھا، شاید ہی کوئی میری اس حالت کا اندازہ لگا سکے۔ چھت پر موجود شور شرابہ بند ہوا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور آخرکار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور چاروں طرف پھونک ماری تو مجھے اپنے پیچھے سے جہاں پر چادر لٹک رہی تھی بری طرح لرزنے کی آواز آئی، جیسے کسی کو سخت تکلیف محسوس ہوئی ہو۔ اور پھر آواز آئی، یہ ہمارے بس کا نہیں لگتا، گرو جی کو بلاتے ہیں۔ اس کی آواز کے بعد ماحول پرسکون ہو گیا۔ میں ابھی تک کھڑا تھا۔ اس طرف سے کچھ اطمینان ہونے کے بعد میں کچن میں گیا اور 2-3 گلاس لبالب پانی سے بھرے پی گیا۔ پانی پینے کے بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے۔ کچن سے واپس آ کر میں برآمدے میں موجود بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی میں کچھ دیر ہی لیٹا تھا کہ مجھے حاجت محسوس ہوئی، جو زیادہ پانی پینے کا نتیجہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اٹھنا پڑا کیونکہ یہ کام اب میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ میں بیت الخلا گیا اور واپسی پر میرے اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی آیت الکرسی کا اثر ختم ہو گیا، جو اس وقت مجھے محسوس نہ ہو سکا۔ میں بستر پر آیا اور آ کر لیٹ گیا۔ میرے لیٹنے کے بعد کچھ ہلچل نہ ہوئی اور میں کچھ دیر جاگتے رہنے کے بعد سو گیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا۔ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے صرف ایک لنگوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں موجود بلیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا سر گنجا تھا۔ سر کے درمیان میں صرف ایک لمبی سی چٹیا تھی جو اس کے کندھوں سے بھی نیچے تک لٹک رہی تھی، اور بائیں ہاتھ میں اس نے ایک کلہڑا اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اپنے اوپر غور کیا تو پتہ چلا کہ اس بار میں اپنی چھت پر موجود چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، جو چھت کی عقبی دیوار سے تقریباً چند فٹ دور بچھی ہوئی تھی۔ سر تو میرا ویسے ہی چکرا گیا تھا اور ڈر تو میں شروع سے ہی رہا تھا۔ کچھ دیر میں اپنے حواس بحال کرتا رہا۔ وہ آدمی میری طرف وحشی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے سر کے اوپر ہوا میں 3 ٹینس بال جتنی زردی مائل روشنیاں معلق تھیں۔ اس نے ان تینوں روشنیوں کو کچھ اشارہ کیا تو ان تینوں روشنیوں میں کچھ حرکت پیدا ہو گئی، اور وہ روشنیاں ہوا میں تیرتی ہوئی میرے قریب آنا شروع ہو گئی اور میرے پاس سے گزرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اتنی دیر تک میں اپنے حواس مکمل طور پر بحال کر چکا تھا۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کھڑا ہوا تھا اور کلہڑا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں جی کڑا کر کے اور پورا زور لگا کر بولا، لیکن جو آواز میرے منہ سے نکلی وہ میری توقع کے برعکس کمزور اور گھٹی ہوئی تھی۔ تم کون ہو اور اس طرح کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ جس کے جواب میں وہ آدمی بلند آواز سے قہقہے لگانے لگ گیا۔
اس کے قہقہے اتنے بلند اور زوردار تھے کہ پورا محلہ گونج اٹھا، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ لوگ چھتوں پر پرسکون بدستور سو رہے تھے اور کسی کی نیند میں ذرا سا بھی خلل نہ پڑا تھا، ورنہ اس کی آوازوں کو سننے کے بعد تو قبر سے مردوں نے بھی باہر آ جانا تھا۔ اسی طرح قہقہے لگاتے لگاتے وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا اور گونجدار آواز سے بولا، بالک، آج میرا ارادہ تیرا خون پینے کا تھا، مگر جانے تو کیسے بچ گیا، اور جو تو نے گلے میں پہنا ہے مجھے دے دے، میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، ورنہ دوسری صورت میں تیرا نقصان زیادہ ہے، چل جلدی کر۔ یہ سن کر مجھے اپنے گلے میں موجود تعویذوں کا خیال آیا جو میں نے پہن رکھے تھے۔ یہ تعویذ جو وقتاً فوقتاً پڑھائی میں دل لگانے، رات کو سونے میں ڈرنے، بیماریوں سے نجات اور بہت سی دوسری چیزوں سے متعلق تھے، اور ان تعویذوں سے اب مجھے بھی کچھ ڈھارس محسوس ہوئی کہ ان کے ہوتے ہوئے اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے بھی کچھ شغل لگانے کی غرض سے ایک تعویذ کو گلے سے اتارا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے میں اسے اتار کر یہ دینے لگا ہوں، اور گلے سے اتار کر تعویذ میں نے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے اس طرح تعویذ اتارتے دیکھ کر وہ بہت خوش نظر آیا، مگر جب میں نے تعویذ اپنے ہی ہاتھ میں پکڑے رکھا تو وہ بولا، جلدی دے دے یہ مجھے بالک۔ میں خاموش رہا تو میری خاموشی اس پر آگ کی جلتی ہوئی چنگاری ثابت ہوئی، اور وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، لگتا ہے تو اس طرح نہیں مانے گا، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تعویذ تجھے بچا لیں گے؟ اگر یہ بات ہے تو یہ لے۔ اس آدمی نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور میری طرف اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو مسلسل چنگاریاں اس کے ہاتھ سے نکل کر میری طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گیا۔ اب میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تعویذ کے، جس میں یقیناً اللہ پاک کے نام یا قرآنی آیات ہوں گی۔ بے شمار چنگاریاں میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت بڑھتی گئی تھی اور غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، اور میں سمجھ چکا تھا کہ بس یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ جو میری حالت اس وقت تھی وہ بیان سے باہر، کاٹو تو جسم میں خون نہیں، حلق خشک اور رگوں میں خون منجمد ہو گیا تھا۔ یقیناً کوئی غیبی طاقت تھی کہ میری مدد کر رہی تھی، ورنہ اس حالت میں ضرور مجھے اب تک ہارٹ اٹیک آ چکا ہوتا۔ میں اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، جسم کا ہر حصہ بالکل ساکت تھا، اور صرف میری دونوں آنکھیں جو کہ اس خوفناک آدمی پر جمی ہوئی تھی ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پھر میری طرف ایک زبردست پھونک ماری تو میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ اب مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرا کوئی جسم بھی ہے۔ مجھے اس طرح بے بس دیکھ کر اس نے ایک مکروہ اور شیطانی قہقہہ بلند کیا اور پھر چلتا ہوا میرے قریب ہی آ رہا تھا کہ اس کے قریب ہی اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی اور وہ غائب ہو گیا۔ جیسے سوڈا بوتل کھلنے سے پٹاخہ بجتا ہے، بالکل ویسا ہی پٹاخہ بجا اور وہ غائب ہو گیا، اور فضا میں آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی آذان شروع ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میری حالت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں اس وقت پسینے میں شرابور اور بدحواس ہو چکا تھا، اور میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ چھت پر موجود چارپائی پر گر گیا اور اپنے سانس اور حواس بحال کرنے لگا۔ خوف و دہشت سے اس وقت برا حال تھا، جبکہ فضا اس وقت مختلف مساجد میں ہونے والی اذانوں کی صدا سے گونج رہی تھی۔ میں کافی دیر تک چھت پر موجود چارپائی پر لیٹا اور اپنے حواس بحال کرتا رہا، اتنی دیر تک کہ اذانوں کی آواز بھی ختم ہو گئی اور مساجد میں نماز بھی شروع ہو گئی۔ میں کافی دیر تک یوں ہی لیٹا رہا، حتیٰ کہ بالکل ہلکی ہلکی صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ پر یہ تمام واقعات مجھے اب ایک بھیانک خواب محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے میں چھت پر ہی سو گیا تھا اور کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ لیکن جس نے اس خواب کی تصدیق کر دی کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی، کیونکہ آخری وقت میں خوف سے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تعویذ نیچے گر چکا تھا۔ میں نے تعویذ کو اٹھایا اور اس پر بوسہ دے کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ ابھی تک صرف صبح کا اجالا پھیلا تھا، سورج طلوع نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی بھی نماز کا وقت باقی تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور تھکے تھکے قدموں سے نیچے آیا، نیچے آ کر وضو کیا اور جائے نماز لے کر چھت پر آ گیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی، کیونکہ اپنے اوپر مشکل وقت نے مجھے اتنا بدحواس کر دیا تھا کہ میں خدا کو بھی یاد نہ کر سکا تھا۔ کافی دیر تک میں دعا مانگتا رہا اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتا رہا، حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ رات کو جاگنے سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی، لیکن اب میرا سونے کو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ نیچے برآمدے میں موجود اس تار پر لٹکتی رنگدار چادر کو دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی، جس کو رات میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ میں جائے نماز رکھ کر واپس برآمدے میں آیا تو اس چادر کے اوپر مجھے 3 تیتر نظر آئے، جو میرے وہاں آتے ہی غائب ہو گئے تھے، اور تار پھر ہلنے لگ گئی، یعنی ابھی بھی کچھ یہاں موجود ہے۔ لیکن اب کی بار میں نے غلطی نہیں کی،
اور جلدی سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اور چاروں طرف پھونک مار دی۔ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت تو صبح کے تقریباً 5:30 بج چکے تھے۔ میں اندر کمرے میں آ کر لیٹ گیا، مگر سویا نہیں، کیونکہ اب میں ناشتہ کر کے پھر سونے کا ارادہ بنا رہا تھا اور تندور کھلنے کا انتظار کرنے کی غرض سے آ کر لیٹا تھا، جو صبح 6 بجے کھلتا تھا۔ آخر کار 6 بھی بج ہی گئے اور میں تقریباً 6:15 بجے روٹیاں لینے کے لیے تندور کی طرف چل پڑا۔ باہر گلی اس وقت تو سنسان پڑی تھی، صرف ہمارے گھر کے سامنے والے مولوی صاحب جنہوں نے گھر کے نیچے دکان کھول رکھی تھی، وہ دکان کا شٹر اوپر اٹھا رہے تھے۔ گزرتے ہوئے میں نے انہیں سلام کیا اور آگے تندور کی طرف بڑھ گیا۔ تندور گلی کے اختتام پر ایک سائڈ پر تھا۔ جب میں تندور پر پہنچا تو بھولا پہلوان، جس کا یہ تندور تھا، ایک آدمی سے بحث کرنے میں مصروف تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو بھولا پہلوان اس آدمی کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور گالی گلوچ میں لگا ہوا تھا۔ اس آدمی کو میں نے غور سے دیکھا تو وہ آدمی مجھے کافی معمر نظر آیا، جس کی عمر تقریباً 60-70 سے تجاوز کر چکی ہوگی، اور اس نے ہاتھ میں چھری اٹھا رکھی تھی اور آنکھوں پر اینک لگی ہوئی تھی۔ میری بھولے استاد سے اچھی واقفیت تھی۔ میں بولا، استاد جی، صبح سویرے کوئی اللہ رسول کا نام نہیں ہوتا ہے، آپ نے یہ کیا شروع کر رکھا ہے؟ اب بھولے استاد کی توجہ اس بوڑھے سے ہٹ گئی اور وہ روٹیوں والی سلاخ سے روٹیاں نکالتے ہوئے بولا، یار یہ دیکھو، صبح سویرے پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ پیسے ہیں نہیں اس کے پاس اور مجھ سے اس نے 2 روٹیاں بھی لگوا لی ہیں۔ میں نے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا جو مسکین صورت بنائے خاموش کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر مجھے نظر آیا کہ اس کی آنکھیں بھی تر ہو چکی تھیں۔ مجھے اس لمحے اس بزرگ پر بہت رحم آیا اور میں بولا، ارے تو آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ روزانہ تم ہزاروں کماتے ہو، اگر 4 روپے کی روٹی دے دو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ بابا غریب ہے، دعائیں ہی تو دے گا تمہیں۔ میری بات سن کر بھولا استاد مزید غصے میں آ گیا اور بولا، یار وقاص بابو، اگر آج میں اسے اس طرح روٹیاں دے دوں گا تو یہ کل پھر آ جائے گا، اور روز روز کا ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا ہے۔ پھر میں بولا، چھوڑ یار، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اچھا تم میرے لیے 2 پراٹھے لگا دو اور بابا جی کی روٹیوں کے پیسے میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر بھولے استاد کے حوالے کر دیے۔ پھر اس نے پراٹھوں کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے میں نے 2 پراٹھے اور 2 روٹیاں اٹھا لی۔ روٹیاں میں نے بابا جی کو دے دی اور پراٹھے لے کر تندور سے باہر آ گیا۔ ابھی میں گلی میں مڑا ہی تھا کہ مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، ٹھہرو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بابا جی کھڑے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ بابا جی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، بیٹا برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ میں بولا، جی ضرور کہیے۔ پھر وہ بولے، بیٹا روٹی تو تم نے مجھے دے دی، ایک مہربانی اور کر دو۔ بیٹا یہ روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے، اور سالن کے بغیر میں روٹی نہیں کھا سکتا۔ اس لمحے مجھے بھولے استاد کی بات صحیح نظر آئی کہ کسی کو انگلی پکڑاؤ تو وہ پورا پہنچا ہی پکڑ لیتا ہے۔ بابا جی کو میں نے روٹی لے کر دی تو اب وہ مجھ سے سالن بھی مانگ رہا تھا، مگر خیر میں بولا کچھ نہیں۔ چلیے میرے ساتھ، سالن تو گھر میں ہی ملے گا۔ اور میں بابا جی کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میرے ذہن میں رات والے واقعات آ گئے۔ میں نے سوچا کہ اکیلا بیٹھ کر ناشتہ کرنے سے بہتر ہے کہ بابا جی کو بھی ساتھ ہی اندر بلا لوں۔ میں نے دروازہ کھول کر بابا جی کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور گفتگو شروع کرنے کی غرض سے بولا، بابا جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ شکل سے تو آپ بالکل بھی ایسے نظر نہیں آتے، کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ پھر بابا جی حسرت و یاد سے بولے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہیں سیڑھیوں کے نیچے کھڑے ہو گئے اور بولے، بس بیٹا کیا پوچھتے ہو، میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ رات کو میرے بیٹے اور بہو دونوں نے مل کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری بہو چاہتی ہے کہ یہ گھر میں بیچ دوں اور سارا پیسہ اس کے بھائی کو دے دوں، جو کہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ مگر تم نہیں جانتے بیٹا کہ پوری عمر میں نے بڑی محنت کر کے یہ گھر بنایا تھا، اور اب میں اسے اس طرح لٹا دوں؟ نہیں، یہ مجھ سے بالکل نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پوری رات میں باہر پڑا رہا ہوں۔ بہرحال بابا جی کی باتیں سن کر میں بہت رنجیدہ ہوا تھا، اور پھر میں بولا، آپ بیٹھیں بابا جی، میں ابھی سالن گرم کر کے لاتا ہوں۔ مگر بابا جی نے چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے تار پر موجود چادر کو دیکھا اور بولے، یہ کیا، تمہارے گھر پر تو جادو مسلط ہے، وہ بھی عام نہیں، کالا جادو۔ میں حیران ہوا اور بولا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر پر کالا جادو کیا گیا ہے؟ بابا جی نے اپنی اینک کو انگلی سے ٹھیک کیا اور چھڑی پر زور دیتے ہوئے بولے، اس کو چھوڑو، اس کونے میں 3 بلائیں کھڑی ہیں جو مجھے محسوس ہو رہی ہیں۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ جبکہ میں صرف ہوا میں ہی دیکھتا رہ گیا
जहाँ कुछ भी नहीं था। बाबा जी ने अपनी छड़ी को ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा और छड़ी को ठोकते हुए बोले, तुम तीनों को मैं हुक्म देता हूं कि मेरे सामने आओ। जवाब में कुछ रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। बाबा जी ने फिर अल्फाज दोहराए। अब की बार कुछ हलचल सी हुई और जमीन पर 6 अदद कदमों के निशानात मुझे नजर आए, यानी कि 3 बंदों के जाहिर होने की अलामत थी। बाबा जी ने अपनी ऐनक को दुरुस्त किया और फिर बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उल्टे पांव लटक जाओ। और उसके बाद वो पांव हवा में मौल्लक हो गए और उनका रुख आसमान की तरफ हो गया, यानी वो उल्टे लटक गए। बाबा जी मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा अब जाओ और जाकर नाश्ता ले आओ, हम नाश्ता करते हैं। इतनी देर तक ये इसी तरह उल्टे लटके रहेंगे। मैंने जल्दी से बाबा जी के हुक्म पर नाश्ता तैयार किया और नाश्ता लेकर वापस आ गया। मैंने प्लेट बाबा जी के आगे रख दी और खुद खड़ा हो गया, क्योंकि ये तो कोई आम इंसान ही नहीं लगते थे। मुझे खड़ा देखकर वो बोले, बेटे तुम क्यों खड़े हो? आओ, तुम्हारा घर है और तुम ही नहीं नाश्ता कर रहे। मैं जल्दी से बाबा जी के साथ बैठ गया और बोला, बाबा जी ये तो बताएं कि ये जादू हम पर कौन करवा सकता है। जवाबन बाबा जी हंसने लगे और निवाला मुंह में डालते हुए बोले, बेटा तुम्हें याद होगा कि 2 महीने पहले तुम लोगों ने अपनी बैठक को किराए पर दिया था, याद है ना? जवाबन मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो फिर बोले, जिन किराएदारों को तुमने बैठक वाला कमरा किराए पर दिया था, दरअसल उन लोगों पर जादू का असर था और उन्हें किसी ने मशवरा दिया था कि तुम अगर किसी नई जगह कुछ अरसे रहकर एक अमल करते रहो तो ये तमाम नहुसतें और बलाएं तुम पर से हटकर वहीं रह जाएंगी। लिहाजा उन्होंने उसके बाद ही से एक किराए के मकान की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उसका असर एक घर से दूसरे घर पर मुंतकिल हो सकता था। और उन्हें किराए के मकान की सूरत में तुम्हारा घर मिल गया और वो कुछ अरसा यहाँ रहे और फिर चले गए, और इस तरह उनके ऊपर के असरात तुम्हारे मकान में रह गए। यहाँ तक कहकर बाबा जी कुछ लम्हे रुके और फिर बोले, अच्छा अब मेरा ख्याल है कि अब हमें नाश्ता ख़त्म करना चाहिए, इनके लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी है। मैं अभी तक हैरान हो रहा था कि इतनी मालूमात वाकई हैरत की बात है। मैंने अपनी कैफियत को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर जब मुझसे काबू ना पाया गया तो मैं बोला, बाबा जी एक बात पूछूं? मैंने बाबा जी की तरफ देखा जो अब खड़े हो चुके थे और उधर उसी कोने की तरफ मुतवज्जो थे जहां वो बलाएं उल्टी लटकी हुई थी। वो उस तरफ देखते हुए बोले, हाँ पूछो बेटा। मैं बोला, आपको इतनी मालूमात हैं हमारे बारे में, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, ये बताएं कि आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? जवाब में बाबा जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, जवाब अभी मिल जाएगा, फिलहाल कांच की एक बोतल का बंदोबस्त करो जल्दी से। मैं जल्दी से किचन में गया और फ्रिज खोलकर पानी की एक बोतल निकाली और सारा पानी मैंने बेसन में बहा दिया और बोतल को फौरन बाहर ले आया। बाबा जी को देते हुए बोला, ये ठीक है? जवाब में बाबा जी ने बोतल पकड़ ली और उसका ढक्कन खोलकर नीचे रख दिया और उसी कोने में देखते हुए बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, काली देवी के पुजारियों, जल्दी से इस बोतल में आ जाओ, जल्दी से, देर मुझे पसंद नहीं है। ये कहकर बाबा जी बोतल से चंद कदम पीछे हट गए और मुंह ही मुंह में कुछ बिदबिदाने लगे। अचानक उस कोने से काला और सफ़ेद धुआं खारिज होने लगा। ये धुआं बहुत ही गाढ़ा और कसीफ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस धुएं ने आपस में मिलना शुरू कर दिया और एक लकीर की सूरत में धुआं बोतल के अंदर दाखिल होने लगा और फिर थोड़ी ही देर में बोतल में दाखिल होकर धुआं ख़त्म हो चुका था। बाबा जी ने आगे बढ़कर इत्मीनान से बोतल को उठा लिया और ढक्कन से बोतल का मुंह बंद कर दिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ले बच्चा, तेरे घर से अब जादू टल चुका है। तूने पूछा था कि मुझे इतनी मालूमात कहाँ से आई, तो सुन, जिस गुरु से यह अमल करवाया गया था वो रात को तुम्हारे घर आया था, याद है ना? और रात को तुम बेबस हो गए थे। तुम डर, खौफ और दहशत से लरज रहे थे और अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उस गुरु को तुम्हारे ऊपर रहम आ गया, क्योंकि उन हालात में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उसके तो सिर्फ बैर इस घर में थे जिनको वो लेने आया था और तुम वैसे ही जाग गए थे। मगर उस वक्त तुम्हारा जागना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो तुम्हारा दुश्मन हो गया, मगर उसे खुद ही तुम पर रहम आ गया। और अब तुम ये भी कहोगे कि ये बात मुझे किस तरह मालूम हुई, तो सुनो। जो गुरु किसी पर काला जादू करेगा और उसके बैर जहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होंगे, तो ये सारी मालूमात उसे नहीं तो और किसे हो सकती है। ये कहकर बाबा जी जोर जोर से कहे लगाने लग गए। अचानक उनकी शक्ल तब्दील होने लग गई। अब मेरे सामने गुरु खड़ा था, वही रात वाला आदमी। वो जोर जोर से कहे लगा रहा था और फिर वो बोला, बेवकूफ़, जो गुरु ये सब करेगा तो क्या वो ये सब नहीं जानता होगा?
اب میں اپنے بیر لے کر جا رہا ہوں، اور صرف اس لیے کہ مجھے تم پر رحم آ گیا۔ جا بچہ، اب تو موج کر، میں تو جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی خاموش ہوا اور اچانک غائب ہو گیا، جبکہ میں ساکت بت بنا کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہا۔ اس کے غائب ہوتے ہی جیسے میرا سکتہ ٹوٹ گیا، تو میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت بھی میں ان واقعات کی وجہ سے ایک طرح سے خوف کے زیر اثر تھا۔ پھر چند لمحے بعد جب میرے حواس ذرا بحال ہوئے تو میں برتن سمیٹ کر تھکے تھکے قدموں سے کچن کی طرف چل پڑا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔